بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ادریس علیہ السلام کے متعلق۔ ادریس علیہ السلام مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں پیدا ہوئے۔ لوگ انہیں ہرمس الحرامسہ کہتے تھے۔ یہ سریانی زبان کا ایک لفظ ہے۔ ہرموس کا معنی ہے تجربہ کار اور مضبوط رائے والا۔ بعض اہل علم کا خیال ہے کہ آپ بابل شہر میں پیدا ہوئے، پھر ہجرت کر کے مصر پہنچے۔ بہرحال علم انساب کے اکثر علماء کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں شامل ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے ادریس علیہ السلام کو نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نبی تھے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل، ادریس اور ذا الکفل کا ذکر کیجئے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ آپ اسماعیل، ادریس اور ذا الکفل علیہم السلام کا ذکر کیجئے، اور پھر فرمایا کہ یہ سب صابر لوگ تھے، کل من الصابرین، اور پھر فرمایا کہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر تو اس آیت میں ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ دوسرے مقام سورہ مریم کی آیت نمبر 56 اور 57 میں اللہ رب العالمین نے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ اس انداز میں کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ اس مقدس کتاب یعنی قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے۔ انہ کان صدیقا، سچے بھی تھے، نبیّا اور نبی بھی تھے۔ ورفعناہ مکانا علیا، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں نبی اور راست باز یعنی سچا قرار دے دیا، اور ایسے ہی فرمایا کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ اونچی جگہ کی وضاحت صحیح بخاری اور مسلم میں معراج والی احادیث سے ہوتی ہے کہ جس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ادریس علیہ السلام سے ان کی ملاقات چوتھے آسمان پر ہوئی۔ چوتھے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اور اسی طرح امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے ہلال بن یساف سے بیان کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے میری موجودگی میں کعب احبار سے فرمایا کہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے اس فرمان وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا کیا مطلب ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ تو حضرت کعب کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کروں گا۔ یعنی اس وقت جو لوگ موجود تھے تو ان میں جتنے لوگ تھے ان کے اعمال کے برابر ادریس علیہ السلام کے اعمال میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اضافہ کروں گا، اور یہ خاص فضیلت ان کو حاصل تھی۔ اور ادریس علیہ السلام کو یہ خواہش تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو، اسی لیے
تفسیر طبری میں امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے. ان کے پاس ان کا ایک فرشتہ، ان کا دوست فرشتہ آیا. انہوں نے اس سے کہا کہ میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ مجھے زیادہ مہلت ملے، یعنی میں زیادہ زندہ رہوں، زیادہ مہلت ملے گی تو نیکیاں زیادہ کر سکوں گا اور میری نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا. چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت، یعنی جو موت کا فرشتہ ہے، اوپر سے آتے ہوئے ملا. تو اس فرشتے نے ملک الموت سے کہا، ادریس علیہ السلام کے معاملے کا ذکر کیا کہ ادریس علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ انہیں زیادہ مہلت ملے. جو بات ادریس علیہ السلام نے کہی تھی اس فرشتے سے، تو اس نے ملک الموت سے ذکر کیا. تو ملک الموت کہنے لگا کہ ادریس علیہ السلام ہے کہاں؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ وہ میری پیٹھ پر ہے. ملک الموت نے کہا کہ تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا کہ ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو، اور میں دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ چنانچہ انہوں نے وہاں ان کی روح کو قبض کر لیا. اور اللہ رب العالمین کے اس ارشاد میں اسی طرف اشارہ ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، کہ ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا. تو موت کا جو وقت مقرر ہے وہ آ کے رہتا ہے. موت جس جگہ پر آئے گی وہاں پر ہی آئے گی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں انسانوں کو جھنجھوڑا ہے اور فرمایا کہ تم لوگ موت سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم موت سے بھاگ جائیں گے. یہ موت فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تم سے ملنے والی ہے. جس موت سے تم بھاگتے ہو، راہ فرار اختیار کرتے ہو، یہ تم سے ملنے والی ہے. اور پھر اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر تم ایسے بند قلعوں میں بھی بند ہو جاؤ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تو موت وہاں پر بھی آ جائے گی. موت سے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی انسان نہیں بچ سکتا. تو موت کی جو جگہ مقرر ہے وہاں پر ہی آتی ہے. معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، تو یہ چوتھے آسمان پر تھی، اور انہوں نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کرتے ہوئے فرمایا کہ نیک بھائی اور نیک نبی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور اسی طرح تاریخ کی ایک کتاب ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ و نہایہ، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا، اور ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے، اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت حضرت ادریس علیہ السلام کی عمر 308 سال تھی. تو اس میں یا آج کے سبق میں ہم نے ادریس علیہ السلام کے بارے میں کچھ ذکر کیا، اس کو پڑھا اور سنا. اللہ رب العالمین ہمیں انبیاء علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور ان کی جو دعوت تھی ہمیں اس دعوت کو پھیلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. اس کے بعد ہم نوح علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.